Like, share and subscribe for more videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبادت کا مفہوم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حمایت اسلام۔ پچھلے باب میں تم کو بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 امور پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے: اللہ وحدہ لا شریک پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، بالخصوص قرآن مجید پر، اللہ کے رسولوں پر اور بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت کی زندگی پر، اور ایمان بالقدر یعنی قدر پر ایمان لانا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آؤ تو مسلمان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے، لیکن ابھی پورے مسلم نہیں ہوئے۔ پورا مسلم انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دیے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ ہی اطاعت تم پر لازم ہو جاتی ہے، اور اطاعت ہی کا نام اسلام ہے۔ دیکھو، تم نے اقرار کیا کہ اللہ ہی تمہارا خدا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہارا آقا ہے اور تم اس کے غلام ہو، وہ تمہارا فرما روا ہے اور تم اس کے فرما بردار ہو۔ اب اگر اس کو آقا اور فرما روا مان کر تم نے نافرمانی کی تو تم خود اپنے اقرار کے بموجب باغی اور مجرم ہو گئے۔ پھر تم نے اقرار کیا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے تم نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اللہ ہی کا فرمان ہے۔ اب تم پر لازم آ گیا کہ اس کی ہر بات کو مانو اور ہر حکم پر سر جھکا دو۔ پھر تم نے یہ بھی اقرار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس اقرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم پر فرض ہو گئی، لہٰذا تم پورے مسلم اسی وقت ہوگے جب تمہارا عمل تمہارے ایمان کے مطابق ہو، ورنہ جس قدر تمہارے ایمان اور تمہارے عمل میں فرق رہے گا اتنا ہی تمہارا ایمان ناقص رہے گا۔ آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز وہ عبادات ہیں جو تم پر فرض کی گئی ہیں۔ عبادت کا مفہوم۔ عبادت کے معنی دراصل بندگی کے ہیں۔ تم عبد یعنی بندے ہو، اللہ تمہارا معبود ہے۔ عبد اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے عبادت ہے۔ مثلا تم لوگوں سے باتیں کرتے ہو، ان باتوں کے دوران اگر تم نے جھوٹ سے، غیبت سے، فحش گوئی سے اس لیے پرہیز کیا کہ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور ہمیشہ سچائی، انصاف، نیکی اور پاکیزگی کی باتیں کی اس لیے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، تو تمہاری یہ سب باتیں عبادت ہوں گی، خواہ وہ سب دنیا کے معاملات ہی میں کیوں نہ ہو۔ تم لوگوں سے لین دین کرتے ہو، بازار میں خرید و فروخت کرتے ہو، اپنے گھر میں ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے سہتے ہو، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ملتے جلتے ہو، اگر اپنی زندگی کے ان سارے معاملات میں تم نے اللہ کے احکام کو اور اس کے قوانین کو ملحوظ رکھا، ہر ایک کے حقوق ادا کیے، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور کسی کی حق تلفی نہ کی، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اس سے روکا ہے، تو گویا تمہاری یہ ساری زندگی اللہ کی عبادت ہی میں گزری۔ تم نے کسی غریب کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی بیمار کی خدمت کی، اور ان سب کاموں میں تم نے اپنے کسی ذاتی فائدے یا عزت یا ناموری کو نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا، تو یہ سب کچھ عبادت میں شمار ہوگا۔ تم نے تجارت یا صنعت یا مزدوری کی اور اس میں اللہ کا خوف کر کے پوری دیانت اور ایمانداری سے کام لیا، حلال کی روٹی کمائی اور حرام سے بچے، تو یہ روٹی کمانا بھی اللہ کی عبادت میں لکھا جائے گا، حالانکہ تم نے اپنی روزی کمانے کے لیے یہ کام کیے تھے۔ غرض یہ کہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت ہر معاملے میں اللہ سے خوف کرنا، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا، اس کے قانون کی پیروی کرنا، ہر ایک فائدے کو ٹھکرا دینا جو اس کی نافرمانی سے حاصل ہوتا ہو، اور ہر ایسے نقصان کو گوارا کر لینا جو اس کی فرما برداری میں پہنچے یا پہنچنے کا خوف ہو، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس طریقے کی زندگی سراسر عبادت ہی عبادت ہے، حتیٰ کہ ایسی زندگی میں کھانا، پینا، پھرنا، سونا، جاگنا، بات چیت کرنا سب کچھ داخل عبادت ہے۔ یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے، اور انسان کا اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گزار بندہ بنانا ہے۔ اس غرض کے لیے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جو انسان کی اس بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو شخص یہ ٹریننگ جتنی اچھی طرح لے گا وہ اس بڑی اور اصلی عبادت کو اتنی ہی اچھی طریقے سے ادا کر سکے گا۔ اس لیے ان خاص باتوں کو فرض عین قرار دیا گیا ہے اور انہیں ارکان دین یعنی دین کے ستون کہا گیا ہے۔ جس طرح ایک عمارت چند ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی زندگی کی عمارت بھی ان ستونوں پر قائم ہے۔ ان کو توڑ دو گے تو اسلام کی عمارت کو گرا دو گے۔
नमाज इन फराइज में सबसे पहला फर्ज नमाज है। ये नमाज क्या है? दिन में 5 वक्त जबान और अमल से इन्हीं चीजों का इरादा जिन पर तुम ईमान ले आए हो। तुम सुबह उठे और सबसे पहले पाक साफ होकर अपने अल्लाह के सामने हाजिर हो गए। उसके सामने खड़े होकर, बैठकर, झुककर, जमीन पर सर टेक कर अपनी बंदगी का इकरार किया, उससे मदद मांगी, उससे हिदायत तलब की, उससे इताअत का अहद ताज़ा किया, उसकी खुशनुदी चाहने और उसके गजब से बचने की ख्वाहिश का बार बार इरादा किया, उसकी किताब का सबक दोहराया, उसके रसूल की सच्चाई पर गवाही दी और उस दिन को भी याद कर लिया जब तुम उसकी अदालत में अपने अमाल के जवाबदेही के लिए हाजिर होगे। इस तरह तुम्हारा दिन शुरू हुआ था। चंद घंटे तुम अपने कामों में लगे रहे, फिर जुहर के वक्त मुअज्जिन ने तुमको याद दिलाया कि आओ, और चंद मिनट के लिए इस सबक को फिर दोहरा लो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे तुम भूल कर खुदा से गाफिल हो जाओ। तुम उठे और ईमान ताज़ा करके फिर दुनिया और उसके कामों की तरफ पलट आए। चंद घंटों के बाद फिर असर के वक्त तुम्हारी तलबी हुई और तुमने फिर ईमान ताज़ा कर लिया। उसके बाद मगरिब हुई और रात शुरू हो गई, तो सुबह को तुमने दिन का आगाज जिस इबादत के साथ किया था, रात का आगाज भी उसी से किया, ताकि रात को भी तुम उस सबक को न भूलने पाओ और उसे भूल कर भटक न जाओ। चंद घंटों के बाद ईशा हुई और सोने का वक्त आ गया। अब आखिरी बार तुमको ईमान की सारी तालीम याद दिला दी गई, क्योंकि ये सुकून का वक्त है। दिन के हंगामे में अगर तुमको पूरी तवज्जो का मौका ना मिला हो तो इस वक्त इत्मीनान के साथ तवज्जो कर सकते हो। देखो, ये वो चीज है जो हर रोज दिन में 5 वक्त तुम्हारे इस्लाम की बुनियाद को मजबूत करती रहती है। ये बार बार तुमको उस बड़ी इबादत के लिए तैयार करती है जिसका मफहूम हमने अभी चंद सुतूर पहले तुमको समझा दिया है। ये उन तमाम अकीदों को ताज़ा करती रहती है जिन पर तुम्हारे नफ्स की पाकीज़गी, रूह की तरक्की, अखलाक की दुरुस्ती और अमल की इस्लाह मौकूफ है। गौर करो, वुजू में तुम उस तरीके की क्यों पैरवी करते हो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और नमाज में वो सब चीजें क्यों पढ़ते हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की हैं। इसीलिए ना कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को फर्ज समझते हो। कुरान को तुम कस्दन गलत क्यों नहीं पढ़ते? इसीलिए ना कि तुम्हें उसके कलामे इलाही होने का यकीन है। नमाज में जो चीजें खामोशी के साथ पढ़ी जाती हैं, अगर तुम उनको ना पढ़ो या उनकी जगह कुछ और पढ़ो तो तुम्हें किसका खौफ है? कोई इंसान तो सुनने वाला नहीं। जाहिर है कि तुम यही समझते हो कि खामोशी के साथ जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसे भी अल्लाह सुन रहा है, और हमारी किसी ढकी छुपी हरकत से वो बेखबर बिल्कुल भी नहीं है। जहां कोई देखने वाला नहीं होता वहां कौन सी चीज तुम्हें नमाज के लिए उठाती है? वो यही एतकाद तो है कि तुमको खुदा देख रहा है। नमाज के वक्त जरूरी से जरूरी काम छोड़ाकर कौन सी चीज तुम्हें नमाज की तरफ ले जाती है? वो यही एहसास तो है कि नमाज अल्लाह ने फर्ज की है। जाड़े में सुबह के वक्त और गर्मी में दोपहर के वक्त और रोजाना शाम की दिलचस्प तफरीहों में मगरिब के वक्त कौन सी चीज तुमको नमाज पढ़ने पर मजबूर करती है? वो फर्ज शनासी नहीं तो और क्या है? फिर नमाज ना पढ़ने या नमाज में जानबूझकर गलती करने से तुम क्यों डरते हो? इसीलिए ना कि तुमको अल्लाह का खौफ है और तुम जानते हो कि एक दिन उसकी अदालत में हाजिर होना है। अब बताओ कि नमाज से बेहतर और कौन सी ट्रेनिंग हो सकती है जो तुमको पूरा और सच्चा मुसलमान बनाने वाली हो? मुसलमान के लिए इससे अच्छी तरबियत क्या हो सकती है कि वो हर रोज कई कई मरतबा अल्लाह की याद, उसके खौफ और उसके नाजिर होने के यकीन और अदालत इलाही में पेश होने के एतकाद को ताज़ा करता है। रोजाना कई बार लाजमी तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे। सुबह से लेकर रात तक हर चंद घंटों के बाद इस फर्ज को बजा लाने की मशक कराई जाती रहे। ऐसे शख्स से ये उम्मीद की जा सकती है कि जब वो नमाज से फारिग होकर दुनिया के कामों में मशगूल होगा तो वहां भी वो अल्लाह से डरेगा और उसके कानून की पैरवी करेगा, और हर गुनाह के मौके पर उसको याद आ जाएगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर कोई इतनी आला दर्जे की ट्रेनिंग के बाद भी अल्लाह से बेखौफ और उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी ना छोड़े तो ये नमाज का कसूर नहीं बल्कि खुद उस शख्स के नफ्स की खराबी है। फिर देखो, अल्लाह ने नमाज को बाजमात पढ़ने की ताकीद फरमाई है और खास तौर पर हफ्ते में एक मरतबा जुमा की नमाज बाजमात पढ़ना फर्ज कर दिया है। ये मुसलमानों में इत्तेहाद और बिरादरी पैदा करने वाली चीज है, उनको मिलाकर एक मजबूत जत्था बनाती है। जब वो सब मिलकर एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, तो आपसे आप उनके दिल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उनमें ये एहसास पैदा हो जाता है कि हम सब भाई भाई हैं। फिर यही चीज उनमें एक सरदार की इताअत का मादा पैदा करती है और उनको बाज़ाब्तगी का सबक सिखलाती है। इसी से उनमें आपस की हमदर्दी पैदा हो जाती है, मसावत और यगानगत पैदा होती है। अमीर और गरीब, बड़े और छोटे, आला ओहदेदार और अदना चपरासी सब एक साथ खड़े होते हैं। कोई ना ऊंच जात होता है ना नीच जात।
یہ ان بے شمار فائدوں میں سے چند فائدے ہیں جو تمہاری نماز سے اللہ کو نہیں بلکہ تمہیں خود حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے اس چیز کو فرض کیا ہے، اور نہ پڑھنے پر اس کی ناراضگی اس لیے نہیں ہے کہ تم نے اس کا کوئی نقصان کیا، بلکہ اس لیے ہے کہ تم نے اپنے خود آپ کو نقصان پہنچایا۔ کیسی زبردست طاقت نماز کے ذریعے سے اللہ تم کو دے رہا ہے، اور تم اس کو لینے سے جی چراتے ہو۔ کس قدر شرم کا مقام ہے کہ تم زبان سے تو اللہ کی خدائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کی باز پرس کا اقرار کرو، اور تمہارا عمل یہ ہو کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فرض جو تم پر عائد کیا ہے اس کو ادا نہ کرو۔ تمہارا یہ عمل دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو تم کو نماز کے فرض ہونے سے انکار ہے، یا تم اسے فرض تو مانتے ہو اور پھر ادا کرنے سے بچتے ہو۔ اگر فرضیت سے انکار ہے تو تم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو، اور پھر ان دونوں پر تمہارے ایمان لانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور اگر تم اسے فرض مان کر پھر ادا نہیں کرتے تو سخت ناقابل اعتبار آدمی ہو تم پر دنیا کے کسی بھی معاملے میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب تم اللہ کی ڈیوٹی میں چوری کر سکتے ہو تو کوئی کیا امید کر سکتا ہے کہ انسانوں کی ڈیوٹی میں چوری نہ کرو گے۔ روزہ، دوسرا فرض روزہ ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز روزانہ 5 وقت یاد دلاتی ہے، اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے 1 مہینے تک ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے۔ رمضان آیا اور صبح سے لے کر شام تک تمہارا کھانا پینا بند ہوا۔ سحری کے وقت تم کھا پی رہے تھے، یکایک اذان ہوئی اور تم نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ اب کیسی ہی مرغوب غذا سامنے آئے، کیسی ہی بھوک پیاس ہو، کتنا ہی دل چاہے، تم شام تک کچھ نہیں کھاتے۔ یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کھاتے، نہیں جی، تنہائی میں بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، ایک قطرہ پانی پینا یا ایک دانہ نگل جانا بھی تمہارے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ پھر یہ ساری رکاوٹ ایک خاص وقت تک رہتی ہے۔ ادھر مغرب کی اذان ہوئی اور تم افطار کے لیے لپکے۔ اب رات بھر بے خوف و خطر تم جب اور جو چیز چاہو کھاتے رہو۔ غور کرو یہ کیا چیز ہے؟ اس کے تہ میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے تم پر نگہبان ہونے کا یقین ہے، آخرت کی زندگی اور اللہ کی عدالت پر ایمان ہے، قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت اطاعت ہے، فرض کا زبردست احساس ہے، صبر اور مصائب کے مقابلے کی مشق ہے، اللہ کی خوشنودی کے مقابلے میں خواہشات نفس کو روکنے اور دبانے کی طاقت ہے۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ پورے 30 دن تک یہ روزے تمہاری تربیت کر سکیں اور تمہارے اندر یہ تمام اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ تم پورے اور پکے مسلمان بنو، اور یہ اوصاف تمہیں اس عبادت کے قابل بنائیں جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر وقت بچا لانی چاہیے۔ پھر دیکھو، اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے روزہ ایک ہی مہینے میں فرض کیا ہے تاکہ سب مل کر روزہ رکھیں، علیحدہ علیحدہ نہ رکھیں۔ اس کے بے شمار دوسرے فوائد بھی ہیں۔ ساری اسلامی آبادی میں پورا 1 مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہو جاتا ہے۔ ساری فضا پر ایمان اور اللہ کا خوف اور اللہ کے احکام کی اطاعت اور پاکیزگی اخلاق اور حسن عمل چھا جاتا ہے۔ اس فضا میں برائیاں دب جاتی ہیں اور نیکیاں ابھرتی ہیں۔ اچھے لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، برے لوگ بدی کے کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، امیروں میں غریبوں کی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے، سارے مسلمان ایک حال میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک حال ہونا ان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب ایک جماعت ہیں۔ ان میں برادری، ہمدردی اور باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کارگر نسخہ ہے۔ یہ سب ہمارے ہی فائدے ہیں۔ ہمیں بھوکا رکھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ہماری بھلائی ہی کے لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس فرض کو جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے ادا نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ شرمناک طریقہ ان کا ہے جو رمضان میں علانیہ کھاتے پیتے ہیں۔ وہ گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہیں، ہم کو اسلام کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں، اور ہم ایسے بے باک ہیں کہ جس کو اللہ مانتے ہیں اس کی اطاعت سے بھی ہم کھلم کھلا منہ موڑ جاتے ہیں۔ بتاؤ، جن لوگوں کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہونا ایک آسان بات ہو، جن کو اپنے خالق اور رازق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئے، اور جو اپنے دین کے سب سے بڑے پیشوا کے مقرر کیے ہوئے قانون کو علانیہ توڑیں، اس سے کوئی شخص کس وفاداری، کس نیک چلنی اور امانت داری، کس فرض شناسی اور پابندی قانون کی امید کر سکتا ہے؟ زکوٰۃ، تیسرا فرض زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مالدار پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس کم سے کم 40 روپے ہوں
اور ان پر 1 سال پورا گزر جائے تو وہ ان میں سے 1 روپیہ کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج، کسی مسکین، کسی نو مسلم، کسی مسافر یا کسی قرض دار شخص کو دے دے۔ اس طرح اللہ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے کم از کم 2.5% حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ دے تو یہ احسان ہے جس کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ دیکھو، یہ حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن وہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے خوش دلی کے ساتھ میری خاطر اپنے کسی غریب بھائی کو کچھ دیا تو گویا مجھ کو دیا، اس کی طرف سے میں تم کو کئی گنا زیادہ بدلہ دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس کو دے کر تم کوئی احسان نہ جتاؤ، اس کو ذلیل و حقیر نہ کرو، اس سے شکریہ کی بھی خواہش نہ رکھو، یہ بھی کوشش نہ کرو کہ تمہاری اس بخشش کا لوگوں میں چرچا ہو اور تمہاری لوگ تعریف کریں کہ فلاں صاحب بڑے سخی داتا ہیں۔ اگر تم ان ناپاک خیالات سے اپنے دل کو پاک رکھو گے اور محض میری خوشنودی کے لیے اپنی دولت میں سے غریبوں کو حصہ دو گے تو میں اپنی بے پایاں دولت میں سے تم کو وہ حصہ دوں گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو ہم پر اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح نماز روزے کو فرض کیا ہے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے اور اس کو رکن اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں اللہ کی خاطر قربانی اور ایثار کرنے کی صفت پیدا کرتا ہے اور خود غرضی، تنگ دلی اور زر پرستی کی بری صفات کو دور کرتا ہے۔ لکشمی کی پوجا کرنے والا اور روپے پر جان دینے والا حریص اور بخیل آدمی اسلام کے کسی کام کا نہیں۔ جو شخص اللہ کے حکم پر اپنی گاڑھی محنت سے کمایا ہوا مال اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر قربان کر سکتا ہو وہی اسلام کے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمان کی اس قربانی کی مشق کرواتی ہے اور اس کو اس قابل بناتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب مال صرف کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی دولت کو سینے سے چمٹائے نہ بیٹھا رہے بلکہ دل کھول کر خرچ کرے۔ زکوٰۃ کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، کوئی مسلمان ننگا، بھوکا اور ذلیل و خوار نہ ہو، جو امیر ہیں وہ غریبوں کو سنبھال لیں اور جو غریب ہیں وہ بھیک مانگتے نہ پھریں، کوئی شخص اپنی دولت کو صرف اپنے عیش و آرام اور اپنی شان و شوکت ہی پر نہ اڑا دے بلکہ یہ بھی یاد رکھے کہ اس میں اس کی قوم کے یتیموں اور بیواؤں اور محتاجوں کا بھی حق ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کام کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں مگر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ اس میں ان بچوں کا بھی حق ہے جو قدرت سے دماغ اور ذہانت لائے ہیں مگر غریب ہونے کی وجہ سے تعلیم نہیں پا سکتے۔ اس میں ان کا بھی حق ہے جو معذور ہو گئے ہیں اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جو شخص اس حق کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ تم اپنے پاس روپے کے کھتے بھرے بیٹھے رہو، کوٹھیوں میں عیش کرو، موٹروں میں چڑھے پھرو اور تمہاری قوم کے ہزاروں آدمی روٹیوں کے محتاج ہوں اور ہزاروں کام کے آدمی بیکار مارے پھریں۔ اسلام ایسی خود غرضی کا دشمن ہے۔ کافروں کو ان کی تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ دولت ان کے ہاتھ میں لگے اس کو سمیٹ کر رکھیں اور اسے سود پر چلا کر آس پاس کے لوگوں کی کمائی بھی اپنے پاس کھینچ لیں، لیکن مسلمانوں کو ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر خدا تمہیں اس قدر رزق دے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو سمیٹ کر نہ رکھو بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کو دو تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں اور تمہاری طرح وہ بھی کچھ کمانے اور کام کرنے کے قابل ہو جائیں۔ حج، چوتھا فرض حج ہے۔ یہ عمر میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے اور وہ بھی صرف ان کے لیے جو مکہ معظمہ تک جانے کا خرچ برداشت کر سکتے ہوں۔ جہاں اب مکہ معظمہ آباد ہے یہاں اب سے ہزاروں برس پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ اللہ نے ان کی خلوص اور محبت کی یہ قدر فرمائی کہ اس کو اپنا گھر قرار دیا اور فرمایا کہ جس کو ہماری عبادت کرنی ہو وہ اسی گھر کی طرف رخ کر کے عبادت کرے اور فرمایا کہ ہر مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو شرط استطاعت عمر میں کم از کم ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے آئے اور اسی محبت کے ساتھ ہمارے اس گھر کا طواف کرے جس کے ساتھ ہمارا پیارا بندہ ابراہیم علیہ السلام طواف کرتا تھا۔ پھر یہ حکم دیا کہ جب ہمارے گھر کی طرف آؤ تو اپنے دلوں کو پاک کرو، نفسانی خواہشات کو روکو، خون ریزی اور بدکاری اور بد زبانی سے بچو، اسی ادب و احترام اور عاجزی کے ساتھ آؤ جس کے ساتھ تم کو اپنے مالک کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ سمجھو کہ ہم اس بادشاہ کی خدمت میں جا رہے ہیں جو زمین اور آسمان کا حاکم ہے اور جس کے مقابلے میں سب انسان فقیر ہیں۔ اس عاجزی کے ساتھ جب آؤ گے اور خلوص دل کے ساتھ عبادت کرو گے تو ہم تمہیں اپنی نوازشوں سے مالا مال کر دیں گے۔ ایک لحاظ سے دیکھو تو حج سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ اپنے کاروبار چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں سے جدا ہو کر اتنے لمبے سفر کی زحمت ہی کیوں برداشت کرے گا؟ اس لیے حج کا ارادہ خود ہی محبت اور اخلاص کی دلیل ہے۔ پھر جب انسان اس سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کی کیفیت عام سفروں جیسی نہیں ہوتی۔
اس سفر میں زیادہ تر اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے، اس کے دل میں شوق اور ولولہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جوں جوں کعبہ قریب آتا ہے محبت کی آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے، گناہوں اور نافرمانیوں سے دل خود بخود نفرت کرتا ہے، پچھلے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے، آئندہ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ فرما برداری کی توفیق بخشے، عبادت اور ذکر الہی میں مزہ آنے لگتا ہے، سجدے لمبے لمبے ہونے لگتے ہیں اور دیر تک سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھتا ہے تو اس میں کچھ اور ہی لطف آتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہوتی ہے، پھر جب وہ حجاز کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو اسلام کی ساری ابتدائی تاریخ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ چپے چپے پر اللہ سے محبت کرنے والوں اور اس کے نام پر جان نثار کرنے والوں کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں کی ریت کا ایک ایک ذرہ اسلام کی عظمت پر گواہی دیتا ہے اور وہاں کی ہر کنکری پکارتی ہے کہ یہ ہے وہ سرزمین جہاں اسلام پیدا ہوا اور جہاں سے اللہ کا کلمہ بلند ہوا۔ اس طرح مسلمان کا دل اللہ اور اسلام کی محبت سے بھر جاتا ہے اور وہاں سے وہ ایسا گہرا اثر لے کر آتا ہے جو مرتے دم تک دل سے محو نہیں ہوتا۔ دین کے ساتھ اللہ نے حج میں دنیا کے بھی بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ حج کی وجہ سے مکہ دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ زمین کے ہر کونے سے اللہ کے نام لینے والے ایک ہی زمانے میں وہاں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپس میں اسلامی محبت قائم ہوتی ہے اور یہ نقش دلوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ مسلمان خواہ کسی ملک اور کسی نسل کے ہوں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک ہی قوم ہے۔ اس بنا پر حج ایک طرف اللہ کی عبادت ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی کانفرنس بھی ہے اور مسلمانوں کی عالمگیری برادری میں اتحاد پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی۔ حمایت اسلام، آخری فرض جو اللہ کی طرف سے تم پر عائد کیا گیا ہے حمایت اسلام ہے۔ اگرچہ یہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے مگر یہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے اور قرآن و حدیث میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حمایت اسلام کیا چیز ہے اور کیوں فرض کی گئی ہے، اس کو تم ایک مثال سے بآسانی سمجھ سکتے ہو۔ فرض کرو کہ ایک شخص تم سے دوستی کرتا ہے مگر ہر آزمائش کے موقع پر ثابت ہوتا ہے کہ اس کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ تمہارے فائدے اور نقصان کی پرواہ نہیں کرتا، جس کام میں تمہارا نقصان ہوتا ہے اس کو وہ اپنے ذاتی فائدے کے خاطر تکلف کر گزرتا ہے، جس کام میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے اس میں تمہارا ساتھ دینے سے وہ صرف اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ اس میں اس کا خود کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا، کہیں تمہاری برائی کی جا رہی ہو تو وہ خود بھی برائی کرنے والوں میں شریک ہو جاتا ہے یا کم از کم تمہاری برائی کو خاموشی کے ساتھ سنتا ہے۔ تمہارے دشمن تمہارے خلاف کوئی کام کریں تو وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے یا کم از کم تمہیں ان کی شرارتوں سے بچانے کی ذرا کوشش نہیں کرتا۔ بتاؤ کیا تم ایسے شخص کو اپنا دوست سمجھو گے؟ تم یقیناً کہو گے کہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ محض زبان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے مگر در حقیقت دوستی اس کے دل میں ہی نہیں ہے۔ دوستی کے معنی تو یہ ہے کہ انسان جس کا دوست ہو اس سے محبت اور خلوص رکھے، اس کا ہمدرد و خیر خواہ ہو، وقت پر اس کے کام آئے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرے، اس کی برائی سننے تک کا روادار نہ ہو۔ جب یہ بات اس میں نہیں تو یہ منافق ہے، اس کا دوستی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسی مثال پر قیاس کر لو کہ جب تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم پر فرض کیا عائد ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ تم میں اسلامی حمیت ہو، ایمانی غیرت ہو، اسلام کی محبت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی سچی خیر خواہی ہو۔ تم خواہ دنیا کا کوئی کام کرو، اس میں اسلام کا مفاد اور مسلمانوں کی بھلائی ہمیشہ تمہارے پیش نظر رہے۔ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر یا اپنے کسی ذاتی نقصان سے بچنے کی خاطر تم سے کبھی کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو اسلام کے مقاصد اور مسلمانوں کی فلاح کے خلاف ہو، اور ہر اس کام میں دل و جان اور مال سے حصہ لو جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہے، اور ہر اس کام سے الگ رہو جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ اپنے دین اور اپنی دینی جماعت کی عزت کو اپنی عزت سمجھو۔ جس طرح تم خود اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح اسلام اور اہل اسلام کی توہین بھی برداشت نہ کرو۔ جس طرح تم خود اپنے خلاف اپنے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیتے اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا بھی ساتھ نہ دو۔ جس طرح تم اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی پر آمادہ ہو جاتے ہو اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی ہر قربانی پر آمادہ رہو۔ یہ صفات ہر اس شخص میں ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ورنہ اس کا شمار منافقوں میں ہوگا اور اس کا عمل خود ہی اس کے زبانی دعوے کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ اسی حمایت اسلام کا ایک شعبہ وہ ہے جس کو شریعت کی زبان میں جہاد کہتے ہیں۔
جہاد کے لفظی معنی ہے کسی کام میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر دینے کے۔ اس معنی کے لحاظ سے جو شخص اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے روپے سے، زبان سے، قلم سے، ہاتھ پاؤں سے کوشش کرتا ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے، مگر خاص طور پر جہاد کا لفظ اس جنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو تمام دنیاوی اغراض سے پاک ہو کر محض اللہ کے لیے اسلام کے دشمنوں سے کی جائے۔ شریعت میں اس جہاد کو فرض کفایہ کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا فرض ہے جو تمام مسلمانوں پر عائد تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک جماعت اس کو ادا کرے تو باقی لوگوں پر سے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمنوں کا حملہ ہو تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشندوں پر نماز اور روزے کی طرح فرض عین ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کے قریب جو ملک واقع ہوں وہاں کے بھی ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ جان اور مال سے ان کی مدد کرے، اور اگر ان کی مدد سے بھی دشمن کا حملہ دفع نہ ہو تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر ان کی حمایت اسی طرح فرض ہو جاتی ہے جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک شخص بھی یہ فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو گنہگار ہوگا۔ ایسی صورتوں میں جہاد کی اہمیت نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ وقت ایمان کے امتحان کا ہوتا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دے اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے، پھر اس کی نماز کس کام کی اور اس کے روزے کی کیا وقعت۔ اور اگر کوئی بدبخت ایسا ہو کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دے تو وہ یقیناً منافق ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی زکوٰۃ اور اس کے حج سب کچھ بیکار ہیں۔ Like, share and subscribe for more videos.